چل رہی لوگوں کی. پتا نہیں یہاں تو جب اتنا فرانس کے اندر ہم نے اتنا شاندار کام کیا, آپ کنڈیم کر رہے ہیں. اتنا لذت آئی, اتنا مزہ آیا. ہاں دیکھیے دیوبند کی کتابوں کے اندر تھا ایگزیکٹلی وہی اس نے کیا ہے. وہ چیتن بھائی صاحب جو تھے وہ پڑھ کے آنے کا یہ ہے طریقہ ہندوستان کے دیوبند کا. یہ تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو, واجب القتل تو قرار کیا کسی نے کہ اپنے آپ ہی کر دیا؟ ہاں نہیں, وہ تو شروع سے ہی تھا. وہ جب آپ کے جب چھوٹے شکیل آئے تھے نا انڈیا مجھے میرا حلال کرنے بقرہ عید کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ ایک کافر کو اگر آپ کریں تو وہ 6 بکروں کے برابر ہوتا ہے. بس میں تو سوچتا تھا ہاتھی کی بات ہوگی. زیادہ کر دیتے ہیں سر, اس میں گنجائش ہے بہت ہے. اونٹ آج کل پاکستان میں تو اونٹ مار رہے ہیں نا وہ. ارے بھیا یہ بکرا کیا ہے, یہ اونٹ ماریں گے. بیچارہ ہاتھی بچ گیا اس چکر میں, ورنہ اس کو بھی کھا جاتے ہی. کیونکہ باقی وہ ہوبارڈ بسٹرڈ وغیرہ تو سب انہوں نے شیخوں کے لیے ریزرو کر رکھا ہے. ہاں میں نے ان سے یہ پوچھا, ابھی کل پرسوں بات ہو رہی تھی, یہ سارے جو ہیں رواج, یہ تو خیر یہودیوں کا ہے. یہ جو کہ حضرت ابراہیم آئے, انہوں نے آئزک کو پتھر پہ کہا and all of a sudden a ram came about. لیکن انہوں وہ اپنا یہ دستور چھوڑ چکے ہیں 2000 سال پہلے, اینیمل سیکریفائز نہیں کرتے. یہ ہم نے کیسے پکڑ لیا؟ اور اس میں میں نے ایک تضاد یہ نکالا کہ ہمارے پاس 2 سٹوریاں, کہ ایک تو ہے کہ حضرت ابراہیم نے آ کے مکہ میں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں یہ اپنے حضرت اسماعیل کی ماں کو چھوڑ کے اور چلے گئے, وہ ابینڈنڈ ہر. وہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بھاگتی رہیں پانی کے لیے, بلبلا رہا تھا بچہ, تو وہیں زمزم نکلا, اور وہیں ہم حج کے اندر وہ جو دوڑتے ہیں مسلمان. یہ بتائیے کہ جب یہ بچہ یہاں ہو گیا تھا تو پھر یہ قربانی کے لیے جیروسلم میں وہ پتھر پہ کہاں سے پہنچ گیا؟ آپ حنفی ہیں کیا؟ میں ابا کی طرف سے اہل حدیث ہوں. بہت خطرناک تبھی آپ عقل کا استعمال کر رہے ہیں. میری بات سنیے, ورنہ حنفیوں کو عقل کا استعمال ورجت ہے. آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. نہ کسی کو بھی نہیں ہے یہ. اس میں تو جو کہہ رہے ہیں گھوڑا اڑ سکتا ہے, تو عقل کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ گھوڑا اڑ رہا ہے تو اڑ رہا ہے, ختم ہوئی بات. لیکن یہ کانٹرڈکشن جب میں نے رکھی کہ یہ ناپ کے ٹائم فیز, تو بتائیے کہ ہم 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہودی غلط ہیں, وہ چھری جو چل رہی تھی وہ اسحاق پہ ان کی ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اسماعیل پہ. تو بھائی اسماعیل کو تو آپ مکہ میں چھوڑا ہے زمزم کے پاس, وہ ڈیٹیل کیوں چھوڑا اتنی دور جا کے؟ جہاں سے وہ فیملی تھی وہاں سے 1,500-2 ہزار میل دور جا کے چھوڑ کے آگے. کہیں کویت میں کر دیتے, ڈمیسکس میں کر دیتے, بڑے آس پاس بہت جگہیں تھیں. جب مکہ میں کیا جہاں پانی نہیں تھا, تو یہ پھر اپنے ادھیڑ پن میں جیروسلم کیسے پہنچ گئے؟ پھر آپ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم عقل کا استعمال کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیے ہم حنفیوں کے ملک سے ہیں. بکرا بازی کاٹنا ختم کرو. میں تو دیکھیے صاحب حنفیوں کے ملک سے ہوں, اور میں حنفی اسلام کی بات کروں گا. ہمارے یہاں عقل کا استعمال الاؤڈ نہیں ہے, تو اس لیے اپنا ہمارا پیرس میں کیوں تنگ کر رہے ہیں ہمیں؟ پھر آپ نے سمیٹے جہاں آپ نے یو پی کے اندر جو مارا ماری کرنی ہے, یہ ہماری زندگی کیوں خراب کی ہوئی ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال پوچھنے سے پہلے میں پہلے اپنے سارے درشکوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ کرپیا, آج ہم نے ایک نیا پریوگ, نیا ایکسپیریمنٹ کیا ہے. وہ چونکہ سوالات جو تھے وہ بہت اول جلول ارریلیونٹ آ رہے تھے کئی طرح کے, تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم صرف 10 ریلیونٹ سوال ہی لیں گے. اور ریلیونٹ کی ہماری آپ کو ڈیفینیشن پریبھاشا بھی بتا دیتے ہیں. ریلیونٹ وہ ہوگا جو ہم اس شو میں ڈسکس کریں گے, اور اس کے باہر جو ہوگا وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا. اس لیے آپ آب زمزم وغیرہ ہم بات چیت کر چکے ہیں, اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے پہلے بتا دینا تھا.
زمزم کی بات. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں صاحب جی. مان لیجئے حضرت اویسی جانتے ہیں آپ؟ جی 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 یہ حضرت اویسی یہ تو اویسیا ہی ہے، نقشبندی ہیں، مجھے پتا چلا بڑے بعد میں. اچھا اچھا اچھا، ان کو پتہ نہیں ہوگا ویسے. ان کو نہیں پتا ہوگا. تو اویسیوں میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں پیر مرید ڈائریکٹ بننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ آسمانی طریقے سے بھی پیر مرید بن جاتے ہیں. تو اس لیے حضرت کیسے یعنی وائی فائی کا سسٹم ہے یہ؟ بالکل سر، اسی طرح سے ورچوئل ریالٹی ہے. یہ ہمارے یہاں بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے جگہ ملتی ہے پیروں فقیروں کے پاس. اویسی کا مطلب ہی ہوتا ہے ورچوئل ریالٹی، ورچوئل طریقے سے. یہ تو پھر ایپل کو نام بیچنا پڑے گا ان کو. ایک ایپ نکالے نام. بالکل یہ کلیم کریں گے کچھ دنوں میں کہ ورچوئل ریالٹی تو ہم نے شروع کی تھی. دیکھو آپ یہ اویسیوں کا جو پیر مریدی کا طریقہ. میں کہتا ہوں جس نے جو کرنا ہے، یہ دوسروں کی زندگی عذاب کیوں کر رہے ہیں؟ میرا صرف یہ مسئلہ ہے سر. میں تو اسی لیے آپ سے سوال پوچھنے یہ ساس بہو کے جھگڑوں میں ہمیں کہاں ڈال رہے ہیں سر آپ بیچ میں؟ سر آپ سے سوال کا جواب تو دیں. یہ مشکل سوال ہے. کیا حضرت اویسی نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے اچھا کہ یا تو آپ خلافت کے اندر رہیں اور یا پھر آپ ہندو راشٹر میں رہیں، آپ کیا چوز کریں گے؟ میں ہندوستان کا ہوں، ہندو راشٹر ایکسپٹ کروں گا. اور خلافت کا کیا تعلق ہے؟ خلافت ہمارے کب آئی ہے؟ یہاں دوسروں کی نوکری کرنے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ جس کو خلیفہ بننا تھا کوئی ٹرکی میں بن گیا، کوئی دمشق میں بن گیا، بغداد میں بن گیا. ہماری بریانی کھانے والا کوئی خلیفہ نہیں بنا. سمجھیں آپ کو، ہم پائے کھاتے ہیں، مزیدار چٹنی کھاتے ہیں، اچار لگاتے ہیں. ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو کچے چاول کے اوپر کچا انڈا ڈال کے کہتے ہیں خوشو مردگان عزیز باللہ از ویری گڈ. نہیں بھیا، تم پہاڑوں کو اس پار جاؤ. ہم اس طرف کے، ہم ہندوستان کے، بھارت کے مسلمان ہیں، بٹ ٹھیک ہے ہماری چلے گی. یہ ایک تو مصیبت ہماری یہ ہے نا کہ ہم نے نام رکھے ہوئے عربوں کے، تو ہم سمجھتے ہیں واقعی عرب ہے. تھینک یو گائز، گڈ کال. سال 2020 ایرانی یا ترک عرب نام رکھتا ہے؟ کوئی عرب رکھے گا ترکی نام؟ لاہور والا کوئی نہیں. یہ ہماری بس وہ بدقسمتی ہے کہ بیٹھے ہوئے تو نہیں اس میں ہندو جو میرے راشٹر سے میرا مطلب ہے کہ ہندوستان کی ایک تاریخ ہے کم از کم 5000 سال تک کی. جو 5000 سال پہلے کی جگہیں وہ بھی میں نے دیکھ لی ہیں موہنجو-داڑو میں اور ٹیکشلا میں، ادھر ادھر جو اس وقت کے ہندوستان میں وہ بھی جا کے دیکھ لیا ہے. تو اب مجھے کیا ریگستانوں میں جا کے میں ڈھونڈوں کہ گھوڑا اڑ رہا آسمان میں اور یہ ہو رہا وہ نہیں بھیا، ہم کو نہیں چاہیے. جو ریالٹی میں تھی، جو پہاڑ کاٹ کے مندر بنائے لوگوں نے، وہ ان کا دھرم جو بھی ہو، میں مسلمان ہوں، ختم ہو گئی بات. ہندوؤں میں تو ہے ہی نہیں نا یہ کفر کا الزام لگانا اور کسی کو منافق کہنا اور تم کافر ہو گئے. آپ خود ہی کافر ہیں تو آپ کیا مجھے کافر کہیں گے؟ مسلمان وہیں اطمینان سے رہ سکتا ہے جہاں کافر میجورٹی میں. یہ یاد رکھیے گا، جیسے کافر میجورٹی سے کم ہوا امام حسین کا قتل ہو جائے گا. عارف محمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی جی، اور انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ تو کیا کہیں، ایک بہت ہی واجب بات کہی. انہوں نے کہا کہ دقت یہ ہے کہ یہ جب ہندو راشٹر چلاتے ہیں تو ان کو اصل میں یہ پتہ نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری اسلامک خلافہ ہوتی ہے اور جس میں امہ ہوتی ہے، تو اس میں جس طرح سے مسلمان کے علاوہ باقی سب ذمی ہوتے ہیں، دویم درجے کے ہوتے ہیں، جزیہ دینا پڑتا ہے ان کا، اور وہ واقعی ان کو کبھی بھی آپ
वाजिब उल कत्ल करार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह से तो वो सिटीजन होते ही नहीं, नॉन सिटीजन होते। कपड़े अलग तरह के पहनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कोड ऑफ उमर था, सड़क की किस तरफ चलना है वो तक तय कर दिया बेचारों के लिए। जी। तो इनका तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इनको ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र में भी शायद मुसलमान या और लोग जो हैं वो दोयम दर्जे के हो जाएंगे, जबकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूर दूर तक। आई नो, लेकिन देखिए आप हैं, आरिफ साहब हैं, आरिफ भाई, ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं। मेरे जैसा आदमी सड़कों पे लाठी से, पुलिस से पथराव वथराव खाने वाला एक्टिविस्ट है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हिंदू राष्ट्र से इनको जो रिजेक्शन है जिन मुसलमानों को, वो हिंदू से दुश्मनी की वजह से। इसमें ज्यादा थ्योरी ना दें, उनकी एजुकेशन सुबह से शाम तक जो मदरसे में गया वो हिंदुओं से नफरत के बगैर मदरसे निकल से नहीं सकता। ये अभी 4-5 दिन पहले या एक हफ्ता हुआ है जो वो जिहाद की किताबें निकली हैं वहां से, दारुल उलूम देवबंद से और ये सब, उसके अंदर जिहाद की जो किताब है वो पढ़ लें, वो वही कर रहे हैं, वो वही पेरिस में कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, वो बंगाल में किया उन्होंने, वो पार्टीशन में किया। तो जब तक आप क्लैरिटी से ये बात नहीं कहेंगे और मौलवी को सामने रह के नहीं कहेंगे कि तुमको हमसे नफरत है क्यों, जरा बताओ तो सही, ये पहले एनालाइज होगा कि वो उनका झूठ के नहीं ऐसा तो है ही नहीं, हमारे यहाँ कहा गया है कि उनका मजहब उनका और उनका। अरे भैया ये हमें गोलियां मत दो, हमें एग्जैक्टली पता है तुम्हारा जुम्मे को खुतबा क्या होता है कि या अल्लाह मुसलमान को कौमल काफरीन पे फतह नसीब करे, और को 25,000 मस्जिदों के अंदर, उससे भी बहुत ज्यादा होंगी कम से कम। सिर्फ मदरसा 25,000 है सर आपके मुल्क में। आपको तो सेम थूर जैसे हमारे यहाँ पंजाब में नहीं पड़ जाता मिट्टी, आपको ये मदरसे लेके डूब जाएंगे। ये सर मैं एक सेकंड बंद करूँ, कहाँ बंद किया भैया, सॉरी। इसको पता तो नहीं चल गया कहीं? दुश्मन, सॉरी 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 सॉरी, कोई जासूस तो नहीं आ गया? नहीं जासूस नहीं, बेचारे वो लोग जो छुप छुप के मुझसे मिलते हैं मौजूद तो हो घर के ऊपर। एक हमारे दोस्त आए, बलोच हैं, वो घर पे आए तो वहां 2-4 हमारे ये बेचारे गरीब गोरे जो खौफ ज़दा रहते 24 घंटा कि मुसलमान कब बम पड़ जाएगा, वो बैठे हुए थे। तो ये साहब आए, उन्होंने कहा कि जॉन आई होप यू डोंट माइंड, इट्स यू नो इट्स रमजान सो आई हैव टू ईट एंड गो। ये दिन के 11 बजे वो देखता रहा जॉन इधर उधर, फिर उसने कहा सवाल कैसे करे, ये खा पू के नरगिस भाभी ठीक ठाक थैंक यू वेरी मच, भाग गया। तो उसने कहा what's happening over here, it's 11, so Ramzan, is he supposed to fast? मैंने कहा he has told his wife he is fasting, but he knows that if he comes to Nargis's house he will get food, but that's why he's quickly eating and running। ये हमारे अब्बा टाइप के मुसलमान 90% होते हैं। 1960-70 तक इनकी चैन की जिंदगी थी। ईद के ही नमाज पढ़ते थे लोग, जुम्मे के अंदर जाते थे तो ऐसे ही चले जाते थे, और जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, मैं यकीन से कहूं उसकी इतनी इज्जत होती थी मोहल्ले में, वो झगड़े वगड़े मोहल्लों में माँ बेटियों के, भाइयों के, वो सब उनके पास जाते थे। He was not a Maulvi. He was considered a decent person because he used to read prayers 5 times a day. अब 5 वक्त की नमाजी से आप डरे क्योंकि वो कुछ और स्कीम चला रहा है। वो अपनी आप को जिसे तौहीद कहते हैं या वहदत की बात है कि मैंने किसी से आगे नहीं झुकना सिवाय मेरे क्रिएटर के, दैट इज द एसेंस ऑफ इस्लाम। अब ये कह रहे हैं कि हमारे सामने झुको तुम, और वो पजामा ऊंचा कर लो और कमीज नीचे कर लो और भद्दे से लगो, ताकि कभी कोई लड़की तुम्हें देख के ये ना कह दे कि अरे कितना हैंडसम आदमी जा रहा है। उसके लिए 4-5 आपने हीरो तय कर लिए बॉलीवुड में, वो उन्होंने ठेका, बाकी इतने बेढंगे लगते हैं ये कुर्ते। इमरान खान साहब भी तो हैं। इमरान खान साहब को तो भूत मिल गई है ना,
وہ اس کے چکر میں. اور سر بیکار آدمی, لکیروں کا فقیر کہتے تھے, تو میں سمجھتا تھا وہ his master's command, وہ لکیریں اور ہیں, وہ جو پتلی پتلی وائٹ پاؤڈر کی لکیریں, ان چکروں میں پڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. The most incompetent man that the subcontinent of Indo-Pakistan produced is Imran Khan Niazi. سر آپ مجھے یہ فرمائیں کہ آپ نے بالکل بات کہی, پتے کی بات کہی کہ ان کا جو مزاج ہے سو مزاج ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک ٹیریٹری نہیں ہے, پاکستان بھی ایک مزاج ہی ہے. ہمارے یہاں جو ہے جو نقصان پاکستان نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو پھیلایا ہے, جو اس نے تباہی مچائی ہے, آپ کئی 100 سال تک لکھا جائے گا کہ فینومینا کیا تھا. میں بار بار کہتا ہوں, اٹ از ناٹ اے اسٹیٹ, اٹ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اور دوسری چیز میں کہتا ہوں, انڈیا میں زیادہ پاکستانی رہتے ہیں. ہمارے یہاں 60% جو پاکستانی, وہ تو کہتا پاکستان سے جان چھڑاؤ, چاہے وہ سندھی ہیں, پشتون ہیں, بلوچ ہیں. ان کی تو خیر, بلوچوں کی تو جنگ آزادی چل رہی ہے 60 سال سے. بنگالیوں کو دیکھے سب چھوڑ کے بھاگ گئے. رہ کون گیا؟ آپ کی اردو اور آپ کے یو پی کے اور بہار کے مچلتے ہوئے چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے مسلمان, جنہوں نے آ کے کراچی پہ قبضہ کر لیا. بھائی ارے وہاں سندھی کو اریز کر دیا آپ نے. وہ جو اوپر والے نے سندھی زبان ہندوستان کی سب سے پرانی زبانوں میں سے ہے, اٹ گاٹ اریزڈ بائی پیپل ہو کلیم ہاں ہندوستانی ہیں. بھائی ہم تاج محل ہم نے بنایا. ارے تم نے کیا بنایا؟ تم نے بیڑا غرق کس کا کیا پہلے یہ بتاؤ. یو کریٹڈ پارٹیشن, 10 لاکھ آدمی مر گیا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بتاتا ہوں کہ ہر وہ ہندوستانی جو پارٹیشن سے پہلے پاکستانی سندھ یا پنجاب یا پشاور میں رہتا تھا, اس کے پوتے ہوں تو وہ مجھے فوراً اپنی دادیوں یا دادوں کے نانوں کے پاس لے جاتے ہیں, اور میں جب بھی ملا ہوں دلی میں, ممبئی میں, کہاں بھی, ان کی آنکھ میں ہوتے ہیں آنسو, گلے لگ جاتے ہیں اور پھر چھوڑتے نہیں ہیں, اور آنسو رکتے نہیں, اور ان کو پتہ نہیں کیوں رکنے. کیوں؟ ان کو اپنی زمین یاد آتی ہے, اپنا ورثہ, اپنا کلچر. اب آپ دیکھیے وہ لوگ جو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان میں آئے, میرا ہر دوست جو ہے وہ مہاجروں میں سے ہے. مجھے ایک ان میں سے ایسا نہیں ملتا جس کے ماں باپ کو کوئی دکھ ہو, جنہوں نے کبھی ذکر بھی کیا ہو کہ ارے ہم لکھنؤ سے آئے تھے, وہاں یہ تھا. نو, دس پارٹ آف دی پارٹیشن سروائیورز آر soaking themselves in victory. کیسا کیا ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجائے کا لال. ہاں, اور ادھر کے لوگ معصومیت سے اب بھی کراس کر رہے ہیں, اور وہیں بیٹھ کے وہ پھر این جی اوز کے اندر 1947 پیار محبت ادھر ادھر. ان انڈینز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کن چلاک ماسیوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. وہ تو ویزوں کے لیے بنایا انہوں نے این جی او کہ امن کی آشا ہو جائے, پھر ادھر سے 2 ڈیلیگیشن وہاں جائے, وہاں بریانی کی دکان میں جا کے بریانی والا پیسے نہ لے, پھر وہ مر جائیں, وہ عورتیں واپس آ جائیں دلی. او اٹ از سو ونڈرفل, ہم تو ایک ہی ہیں. ارے بھیا کبھی اپنے بچے سے کہا کہ تم ایک ہو؟ اس کو تو بھیج رہے تو مدرسے میں کہ یہ گندا ہندو ہے یا کرسچن ہے, میتر ہے, کیا کیا ورڈ ہمیں نہیں بتائے گئے ہندوؤں کے اگینسٹ. ہم تو کیوریوسٹی میں پڑھ کے کہ ہندو کہیں سے بتاؤ تو صحیح کتنا برا ہوتا. ایک ہمارا سندھی ہندو دوست تھا, ہم نے جینوئنلی when I was 17 I asked him کہ why do these other people hate you? And he laughed and then he cried. Family from Karachi that had never lived anywhere else in their complete past. وہ ان کو اپنے گھر سے نکال کے بڑا دادا گیری طرح گھوم رہے ہیں آج کل لوگ. سو ہندو راشٹرا کے اندر ہر مسلمان ووٹ دے سکے گا,
जेल में नहीं डाला जाएगा, उसके ऊपर कभी जनरल बाजवा या लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा या कौन सा पापा जॉन पिज्जा वाला कोई नहीं उतरेगा, कोई मारेगा नहीं, किसी को नहीं कर सकता। और उसमें अगर जरा भी अकल है वो जनरल अतावाली या अपने जो केरला के गवर्नर हैं इनमें हैं, तो ही कैन प्रोवाइड लीडरशिप इन हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू बाय हिज वेरी नेचर उसका टाइम का कॉन्सेप्ट इतना डिफरेंट है कि वो 2 करोड़ साल को गिन रहा है। हमारे टाइम अभी 1400 साल गिन के हम इतने में बैठे हुए, बोले ये टाइम है, इसके ये बेस्ट टाइम चल रहा है। हिंदू जो वो कह रहे हैं हाँ आज से 2 करोड़ साल पहले ये हुआ था और उससे अब कलयुग के बाद ये होगा। सो यू हैव टू फिगर आउट के एट आवर बेस्ट वी आर इन्फेंट्स इन फ्रंट ऑफ उसको क्या कहेंगे आप, हिंदुत्व कहेंगे या हिंदू सिविलाइजेशन कहेंगे, वी आर ऑर्फन्स ओवर देयर। हम तो भटक के आए हैं, हमें पनाह मिली है। हम कौन होते हैं कि जिन्होंने हमको कहा कि आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ। खैर हम तो राजपूत हिंदू हैं, दैट्स डिफरेंट, बट जो ये भी क्लेम करते हैं कि हम अरब हैं, तुर्क हैं, या तो वो चोरी करने आए या इमाम हुसैन की औलादों में से थे जिनको राजा दाहिर ने पनाह दी सिंध में या करेल के अंदर। तो वो ना लॉजिकल बात कर सकते ना कुछ। आज मैं ZTV के ऊपर बहस हो रही थी वो पेरिस वाले पे, आप यकीन करेंगे सर, एक मौलवी साहब हैं या क्या, मैं तो देख नहीं पा रहा था, ही वॉज डिफेंडिंग द मर्डर ऑफ दैट मैन, और उसके मुकाबले में MF हुसैन का जिक्र कर रहे थे। तो जब तक ये नहीं कहा जाएगा मुंह पे कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। मैं आपको बताऊं, ये कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ था। जी जी जी। तो इसने आपके हमारे हजरत ओवैसी साहब ने एक तकरीर की थी बड़ी, और हजारों आदमी के सामने कह रहा था कि वो तो ये तो ब्लास्फेमी थी। और हजरत मोहम्मद ने जिस तरह से काब बिन अशरफ को मारा था, उसका पूरा किस्सा उन्होंने बड़े चटखारे ले लेकर बयान किया कि किस तरह से उससे धोखा किया और किस तरह से उसको बाहर बुला के उसके दोस्तों ने उसको कत्ल कर दिया, और कह के ये तो काब बिन अशरफ वाला हाल हुआ है और ये तो ब्लास्फेमी थी, ये कोई आम क्राइम नहीं था। ये हजरत ओवैसी कह रहे हैं हैदराबाद में। खड़े होके कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कहे अच्छा मैं समझा कि ये इमाम हुसैन की तरह आप मारा गया, मुझे गलतफहमी हो गई थी। ये किसी को, दे शुड बी कन्फ्रंटेड विद दिस।